السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ نماز میں دل کس طریقے سے لگے، یہ سوال بہت لوگوں کا رہتا ہے۔ نمبر 1 پر تو دیکھیے نمازی پڑھنے والے نہیں ہوتے دنیا میں، 1-2% نماز پڑھنے والے، ان کا بھی سوال یہ ہے کہ نماز میں دل کس طریقے سے لگے۔ تو ان بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے۔ نماز میں دل لگانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بات کو خیال رکھیں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں اپنے نوٹ کر لیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیے تھک جاتے ہیں، لیکن میرا ماننا آپ نماز پڑھیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، دل ریلیکس فیل کرتا ہے، جسم آرام سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آرام مل رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہے۔ تو کیا پتا چلا نماز کوئی کام نہیں، نماز ایک سکون کا نام ہے، نماز سکون ہے۔ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، مطلب ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے بعد ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تو آپ کا دل مطمئن رہے گا۔ اب یہ ہو گیا، ذہن میں بسا لینا چاہیے۔ جسے آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ ذہن میں بسا لیتے ہیں کہ ہاں یار وہاں مجھے پہنچنا ہے، اس کا ایک خاکہ بناتے ہیں۔ آپ دلی جائیں، شہر لکھیم پور کھیری سے آپ کو دلی جانا ہے، شہر مراد آباد سے آپ کو دلی جانا ہے، آپ ذہن میں بناتے ہیں میں پہلے بس اڈے جاؤں گا، میں بس میں بیٹھوں گا، میں ٹکٹ خریدوں گا، پھر میں وہاں دلی پر اتروں گا اور مجھے دلی پہنچ جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ دلی پہنچ جائیں گے۔ تو ذہن میں بنا لے میں اللہ رب العزت کے سامنے جا رہا ہوں۔ آپ کو شریعت نے وضو دیا، آپ وضو کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ میں ایک خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو تمام دنیا کا پالنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ آپ نے سنا ہے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے۔ آپ تب نماز کے سامنے کھڑے، اب آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر آپ نے کہا، اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے جیسے کہا اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھایا یعنی ہتھیلی سے دنیا گرا دی، دنیا اور وما فیہا اس کے اندر جو بھی ہے سب چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب سب سے بڑے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مطلب اس طریقے سے الٹا سیدھا نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ آپ جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو گئے، سب سے بڑے کے سامنے، اب آپ مجرم بن کے کھڑے، ہاتھ باندھ لیا آپ نے کہ اللہ میں تیرے در کا مجرم ہوں، آپ سامنے خاموشی سے کھڑے۔ اب آپ الحمدللہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، شیطان سے پناہ، ثنا پڑھیں گے، مطلب پہلے ثنا جب پڑھیں گے آپ تو اللہ رب العزت کی تعریف ہے ثنا، خوب بہترین انداز میں اللہ رب العزت کی آپ تعریف کر رہے ہیں، سبحان اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی نہیں معبود، اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہی خوب ثنا کی تعریف ہے۔ آپ جب ذہن میں بسا لے اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے اس سے ایک متعلق بات آئے گی، وہ بھی ابھی پتہ چلے گی ویڈیو میں۔ آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، شیطان سے پناہ مانگ لی، بسم اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر دی نماز۔ اب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے، یعنی ہر ایک قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کو پالنے والا ہے۔ آپ سر جھکا رہے ہیں تو فخر کریں، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ جو دنیا اور وما فیہا، جو اس کے اندر جو بھی ہے، ہر ایک چیز کو پالنے والا اللہ رب العزت ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے۔ آپ کسی چھوٹی موٹی ذات کے سامنے نہیں کھڑے، آپ اس کے سامنے کھڑے جو آپ کے سینے کے اندر کی چیز کو جانتا ہے، آپ کی آنکھوں کے راز کو جانتا ہے، چوریاں آنکھوں کے اور سینوں کے راز جانتا ہے، سب کو وہ بے نیاز۔ یعنی اللہ رب العزت کے سامنے مکاری نہ کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مکاری آپ کی چار آپ کے آس پڑوس میں دیکھنے والے دیکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی مکاری بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے حضرت ہیں اور آپ یہ ہیں وہ ہیں، لیکن لوگ جان رہے ہیں، لوگ نہیں جان رہے، اللہ رب العزت خوب اچھی طریقے سے جاننا آپ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے نیت سے، اچھی نیت سے کھڑے ہو، کیا اللہ رب العزت تو ہے، بہت بڑا ہے۔ اب اس کے بعد الحمد ہو گیا، اب سبحان ربی العظیم رکوع میں گئے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے نماز میں جو بھی مانگی۔ کیوں؟ اس کا ٹرانسلیٹ یہ سمع اللہ لمن حمدہ کا، سن لیا اللہ نے اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی، اور ابھی آپ نے ثنا پیچھے پڑھی ہے، اللہ رب العزت کی بہترین تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا، پوری امید ہونی چاہیے آپ کو اللہ رب العزت کی، اللہ ضرور قبول کرے گا میری دعا۔ اب آپ دیکھیے سمع اللہ لمن حمدہ ہو گیا، سبحان ربی الاعلی، مطلب اب آپ سجدے میں گئے، یہ سجدہ شکر ہے کیونکہ اللہ نے پیچھے دعا سن لی، ابھی آپ نے کہا، تو اب آپ سجدے شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا کہ اللہ، دل تو یہ کر رہا ہے میں زمین میں گھس جاؤں، لیکن زمین میں گھس نہیں سکتا،
تو تیرے سامنے سر اپنا ڈال رہا ہوں، سر خم کر رہا ہوں. آپ نے ناک اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیے. پھر دیکھیں نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں، ایسی امیج بنائے ذہن کے اندر اپنی. اس کے بعد اب آپ بیٹھتے ہیں، تمام رکعت پوری کر کے التحیات پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ زبانی باتیں، جسمی باتیں، مالی باتیں، جو بھی باتیں سب تیرے لیے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کیا ہی خوب تعریف ہے اللہ رب العزت کی. اس کے بعد آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھتے ہیں. پھر آپ تمام نماز مکمل کرنے کے بعد لاسٹ میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس سے اپنا مطلب یہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا فائنل کر رہے ہیں حساب کتاب. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا. ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، آپ اللہ رب العزت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت. اور کوئی نہیں بخشتا مگر تو مجھے بخش دے. انک انت الغفور الرحیم. تو بہت معاف کرنے والا، بہت بڑا غفور رحیم ہے. پھر دیکھیں آپ کا نماز میں دل لگتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی. آپ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں یہ بات، آپ کا ذہن بالکل آٹومیٹک اللہ رب العزت کی طرف جائے گا. بھول نہیں سکتے آپ نماز کی ایک رکعت. آپ کا دل اگر نماز میں لگ گیا، اس طریقے سے لگے گا نماز میں دل، اس کے لیے تھوڑی سی محنت ضروری ہوتی ہے میرے بھائی. آپ محنت کرنا شروع کریں، اپنے دل پر محنت کریں. نماز پڑھنے جانے سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا عمل بتاؤں، آپ اس کو کریں انشاءاللہ. دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کو نماز میں دل لگاتا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلیں، ذہن میں بنا لیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ توبہ استغفار کرنا چالو کر دیں. یہاں جب تک آئے ایسا نہ ہو راستے میں بات کرتے آ رہے فون پہ، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ کانٹیکٹ سینڈ کریں، میں آپ کو بل سینڈ کر رہا ہوں. یار کیا دنیا داری کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت کے دربار میں جا رہے ہو، بات دنیا داری کی کر رہے ہو. اپنی دنیا پیچھے چھوڑ. ابھی میں نے بتایا اللہ اکبر، دنیا پیچھے گرا، چھوڑ دو دنیا. اللہ رب العزت سے ملنے جا رہے ہو، اللہ رب العزت سے ملنے کے سوچو. پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے بناتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا نماز میں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی نماز میں دل لگانا سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.